آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سفر کی جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئی امت، ایک نئی کمیونٹی کی تعمیر کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے ہجرت کی۔ چلے اس کے کچھ اہم لمحات کو سمجھتے ہیں۔ ذرا اس منظر کو سوچیں۔ یثرب شہر میں روز صبح لوگ بے صبری سے کسی کا انتظار کرتے تھے، اور پھر کئی دنوں کے بعد صحرا کی گہری خاموشی ایک خوشی بھری آواز سے ٹوٹتی ہے، ایک ایسی آواز جو پورے شہر میں گونج اٹھتی ہے۔ تو ہماری کہانی کا پہلا حصہ اسی انتظار کے خاتمے اور ایک زبردست استقبال کے بارے میں ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک لمبے اور مشکل سفر کے بعد مہاجرین کو آخرکار ایک نیا گھر اور ایک نئی امید ملنے والی تھی۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ پورے 8 دن لگے، صحرا کی تپتی دھوپ اور راتوں کی ٹھنڈک میں۔ ہر قدم ایک آزمائش تھی، لیکن شاید اسی تھکاوٹ نے اس استقبال کی خوشی کو اور بھی بڑھا دیا جو منزل پر ان کا منتظر تھا۔ یہ صرف فاصلہ طے کرنا نہیں تھا، یہ قربانی اور امید کا سفر تھا۔ یثرب کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ لوگ خوشی سے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے تھے، گلیاں نعروں سے گونج رہی تھیں، اور ہر چہرے پر ایک ناقابل بیان مسرت تھی۔ طلع البدر علینا، یہ وہ الفاظ تھے جو شہر کی فضا میں گونج رہے تھے۔ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ یہ صرف ایک گیت نہیں تھا، یہ یثرب کے لوگوں کے کھلے دلوں اور محبت کا ثبوت تھا، ایک ایسی مہمان نوازی جو آج تک مثال ہے۔ اچھا جی، تو اس نئے معاشرے کی بنیاد 2 گروہوں نے مل کر رکھی۔ ایک طرف تھے مہاجرین، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر مکہ میں اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ دیا تھا، اور دوسری طرف تھے انصار، یعنی یثرب کے مددگار، جنہوں نے صرف اپنے گھر ہی نہیں بلکہ اپنے دل بھی ان مہاجر بھائیوں کے لیے کھول دیے۔ یہی وہ بھائی چارہ تھا جس نے ایک نئی امت کو جوڑا۔ تو اب جب ایک نیا گھر مل گیا، وقت تھا اس نئی کمیونٹی کی پہلی اینٹ رکھنے کا۔ اور یہ صرف ایک عمارت کھڑی کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے روحانی مرکز کو قائم کرنا تھا جو اس پورے معاشرے کی پہچان بننے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا پہنچ کر سب سے پہلے ایک عبادت گاہ بنانے کو ترجیح دی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس نئے معاشرے کی جڑیں روحانیت اور اللہ کی بندگی میں ہوں گی۔ اور یہ تھی مسجد قباء، اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھی کہ اس نئی امت کا مرکز اور اتحاد اللہ کی ذات ہوگی۔ یہ اس نئے معاشرے کا پہلا سنگ میل تھا۔ پہلی مسجد تو بن گئی، لیکن اب ایک اور بڑا سوال تھا۔ شہر کے مرکز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس انتخاب کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ یہ ایک بہت اہم سوال تھا۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ ہر کوئی بے تابی سے اس اعزاز کا منتظر تھا۔ تو آخر یہ فیصلہ ہونا کیسے تھا؟ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کمال کی حکمت اور قیادت کی مثال ہے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے خود اپنی منزل چنے گی۔ اس ایک فیصلے نے ہر قسم کے اختلاف کو ختم کر کے سب کو اللہ کے فیصلے پر راضی کر دیا۔ تو وہ اونٹنی ایک ایسی زمین پر جا کر بیٹھی جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ یہاں بھی انصاف کا ایک بہترین معیار قائم کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کی پوری قیمت ادا کرنے پر اصرار کیا، یہ اصول بناتے ہوئے کہ کمیونٹی کی بنیاد ہمیشہ عدل اور دوسروں کے حقوق کے احترام پر ہوگی۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے مرکزی خیال کی طرف، یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کا وہ منظر جس میں سب نے مل کر حصہ لیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر صرف ایک کام نہیں تھا، یہ ایک تحریک تھی۔ وہاں کوئی امیر، غریب یا حاکم محکوم نہیں تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ مل کر مٹی کی اینٹیں اٹھا رہے تھے، کھجور کے تنے لگا رہے تھے۔ یہ منظر اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ اس معاشرے میں ہر شخص برابر ہے۔ اور اس محنت کے دوران سب کی زبان پر یہ دعا جاری تھی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ مہاجرین اور انصار کے بیچ اس گہرے رشتے کا اقرار تھا جسے وہ اپنے ہاتھوں سے مل کر تعمیر کر رہے تھے۔ تو اس سفر اور اس تعمیر کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟
چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ایک واقعے نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ ایک ہجری یہ صرف ایک سال کا نمبر نہیں ہے، یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، ایک ایسے کیلنڈر کی شروعات جس نے وقت کو ایک نئی پہچان دی۔ ہجری کا مطلب ہے ہجرت کے بعد۔ سوچئے کہ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ایک پوری تہذیب کے لیے وقت ناپنے کا پیمانہ ہی بدل دیا اور اس سفر کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ امید کا سفر تھا، ظلم سے آزادی کی طرف ایک قدم تھا، اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد تھی جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے ہے، بھلا مٹی اور کھجور کے تنوں سے بنی ایک سادہ سی عمارت کیسے ایک نئے تاریخی دور کا آغاز بن سکتی ہے؟ شاید یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب نیت نیک ہو اور لوگ متحد ہوں تو چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی تاریخ بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔